نے گھر کے خواتین کو زدوکوب کیا، انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی اور مکمل ان کے دونوں گھر جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیے، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ احمد چٹھا صاحب کے حلقے میں ایک خاتون ہے جن کا نام ارشاد بی بی تھا، پولیس تشدد کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے چل بسی۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں پہ ایم این اے مبین ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کے گھر پہ مکمل توڑ پھوڑ کی گئی، اس کا لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ انیکا مہدی بھٹی صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہے اور ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا، ان کے زمینوں کو پولیس نے وہاں پہ اپنی چوکی بٹھا دی ہے، جو زمین ہے اس کو انہوں نے اٹیچ کر دی ہے، نہ کسی ذمہ دار کو وہاں پہ جانے دے رہے ہیں اور مکمل توڑ پھوڑ ان کے گھر میں ہو گئی ہے۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں پہ جمشید دستی صاحب یہاں پہ میرے خالے موجود، یہ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ابھی تک پیکا ایکٹ، یہاں پہ میرے صحافی حضرات آپ سن لیں، ملک میں ابھی تک آپریشنلائز نہیں ہوا، پر جمشید دستی صاحب آپ سے سبقت آگے لے گئے، ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگ چکا ہے، پہلا ایم این اے اور شخص ہمارا جن کے اوپر پیکا ایکٹ لگ گیا ہے۔ ابھی آپ میڈیا کے حضرات، سوشل میڈیا کے حضرات اور ہم اپوزیشن کے ساتھ ہی اپنی خیر منائیں، ملک میں ورچوئل مارشل لاء ہے خواتین و حضرات۔ یہاں پہ ڈاکٹر شبیر قریشی صاحب کے گھر پہ ان کے ساتھ بھی جو پنجاب پولیس کا رویہ رہا ہے، ریڈز ہوتے رہے ہیں، اور ان کے ایک بڑے ساتھی، قریبی ساتھی جناب چودھری یاسر جٹ صاحب کوٹ ادو کے ہیں۔ پنجاب پولیس جو کہ کچے کے ڈاکوؤں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں یہ ایک دہشت گرد اور کرپٹ اور گھٹیا پولیس فورس بن گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پولیس ریڈ کے دوران چودھری یاسر جٹ صاحب ان کو اتنا زدوکوب کیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لاٹھیاں ماری گئی، لاٹھی چارج ہوا کہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے وہ ساتھی جو کہ ہمارے 8 فروری کے ایک پرامن جلسے کے لیے سوابی آ رہے تھے، ان کو اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے اریسٹ کیا، ان کو رستہ روکا۔ ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں، ان کو توشہ خانہ 2 کیس میں جو ایک بوگس کیس ہے اس میں مبتلا کر کے زور سے سزا دی گئی ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، متعدد ان کے پروڈکشن آرڈر دیے گئے، ان کو یہ حکومت نہیں لا سکی، یہ رجیم نہیں لا سکی۔ عمر چیمہ صاحب، ان ساروں کی غلطی کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو، آئین اور قانون کا بول بالا ہو۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بلوچستان میں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اتنے تشویشناک بنایا ہے کہ منیمم خرچہ 1 کروڑ روپے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے۔ جو بندہ الیکشن پہ 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کے لیے تنخواہیں بڑھانا نامناسب ہے۔ تنخواہ بڑھانا حکومت کی اپنے ورشن کے بھی خلاف ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے اکانومی بہتر ہوئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے انفلیشن ڈاؤن ہے، تو اگر انفلیشن ڈاؤن ہے، اکانومی بہتر ہے، پھر تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو نوازنے کی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کیا ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ قانون سازی نہیں ہوئی،
ایک آرڈر کے تھرو ہوا ہے جو ایون ادروائز مناسب نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 تاریخ کو 1 سال مکمل ہوا. پاکستان کے عوام نے ایک تاریخ رقم کی ہے. جس طریقے سے 8 تاریخ کو نکلے اور انہوں نے ہمارے سارے نشانات, کسی کا چمٹا, کسی کا بینگن, کسی کا کیا کچھ, وہ سارے نشانات کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا تھا. 8 تاریخ کو جلسے میں اور پورے پاکستان میں لوگ نکلے, انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا دوبارہ ادا کیا. بیکاز پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بنیاد ہے جمہوریت کی آپ کا ووٹ, اس کا احترام. وہ لوگ ایوان میں ہوں جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہو. مینڈیٹ کا مطالبہ آج بھی ہمارا ہے. شاید یہ مینڈیٹ والی حکومت ہوتی تو آج 13واں اجلاس جا رہا ہے, آپ پورا ریکارڈ دکھائیں, کسی ایک اجلاس میں بھی یہ حکومت اپنی ایوان کے سارے جو کورم ہے وہ کورم پورا نہیں کر سکی. ہر سیشن پہ 13ویں سیشن پہ ان کا جو اجلاس ہے وہ کورم کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے. تو یہ ہے اس کی حکومت کی کارکردگی جو آپ کے ساتھ. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر آپ نے یقیناً 1 سال کاغذ کیا 4 روز قبل متحدہ حزب اختلاف کا ایک اہم اجلاس ہوا. اب ایک یہ تھی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی ہے پاکستان میں اپوزیشن جماعت کی. آج آپ کے ساتھ جو اپوزیشن کی دوسری جماعت نے جو سلوک کیا ہے حکومت کی مدد کر کے کورم پورا کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بتائیں. 1 سال کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے صدر کو آئینی جواز دیا, آپ نے وزیر اعظم کو آئینی جواز دیا, آپ نے اسپیکر کو آئینی جواز دیا, آپ نے چیئرمین سینیٹ کو آئینی جواز دیا. آپ کے تاریخ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کے آپ نے تمام عہدوں کو آئینی جواز دیا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں تک آج کی کورم کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ جو اپوزیشن میں سارے ہیں پاکستان تحریک انصاف, تو وہ احتجاج ہم نے کیا کہ پوائنٹ آف آرڈر لیڈر آف دا اپوزیشن پہ, اس پہ ہم نے کیا. باقی مولانا صاحب ہے تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ضرور ہے. جس وقت اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا, میں نے اور عمر صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ سب سے پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ ایمان انکمپلیٹ ہے, اس میں ریزرو سیٹیں ابھی آنی ہیں, لہٰذا یہ جو بھی آپ پروسیس چلائیں گے یہ انکمپلیٹ ہوگا, اس کا انتظار کریں. ایونچولی سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا, وہ سیٹیں ہمیں ملی. سپریم کورٹ نے 2 آرڈر پاس کی, آج تک وہ آرڈر نہ سسپینڈڈ ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن نہیں کر رہی. الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ریٹائر ہو چکے. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو چکا. اس کے بارے میں جو وزیر اعظم ہے آج تک انہوں نے لیٹر نہیں لکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں اور اگر نا پارٹی کو دے. ہم نے, عمر صاحب نے لیٹر لکھا ہے, شبلی صاحب نے لیٹر لکھا. ہم چاہ رہے ہیں وہاں کمیٹی بنے اور اس میں نام چلے جائیں تاکہ یہ پروسیس مکمل ہو. تو اس لیے انہوں نے وہ نہ ووٹ ابھی تک دیے ہمارے. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا کہ ایمنیس کا نوٹیفیکیشن ہو, ان نوٹیفیکیشن میں بھی آدھوں کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, باقی آدھوں کا نوٹیفیکیشن آج بھی باقی ہے. اسی سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کے پی کے سے جو ہمارے سینٹ کے الیکشن ہونے تھے, ہر طرف سے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں لیکن آج بھی سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے جو نیو الیکشن سے اس میں. تو یہ تو حکومت کی ثوابدید ہے, ہم نے کسی کو پروسیس نہیں دیا. ہم اگر پروسیس میں مشترکہ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے, ہم ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دے رہے, ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم دھرنا نہیں دیں گے, ہمیں پارٹیسپیٹ کریں گے, سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی اس میں ایڈ ان کروں گا کہ جس وقت ہمارے ممبرز کے اوپر ریڈز ہوئے تو قومی اسمبلی میں میں اٹھ کے فلور آف ہاؤس پہ میں نے اسپیکر کو تجویز دی کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی قائم کریں کہ آپ یہ تعین کریں, اور صرف 26ویں ترمیم کے لیے استعمال کیا گیا. متعدد بار فلور آف دا ہاؤس پہ بیرسٹر گور صاحب نے, میں نے, ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا ہے کہ جی اس اسپیشل کمیٹی کو بلائیں. جو ہمارے لوگ, جس میں اجاز چودھری صاحب ہیں, جس پہ میاں غوث صاحب ہیں, ہمارے باقی ساتھی جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے, یہ باقی مسائل جو آ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو. پر ان کے پاس, کیونکہ یہ ان کا رول صرف عدلیوں والا رول ہے, صرف غلاموں والا رول ہے, تو ان کے پاس وہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں اور ایک پیشن گوئی میں کرتا ہوں. پیکا ایکٹ میں, ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ میں پیپلز پارٹی نے چھری مسلم لیگ نون کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور آپ سب میڈیا کے گلوں پہ چلائی, اپوزیشن کے گلوں پہ چلائی, آزاد میڈیا پہ چلائی. اور آپ یہ چیز یاد رکھیے گا ایک اور, کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا پانی یہ بیچیں گے اور ان کا سندھ کی عوام کا
کہ سروں کا سودا کریں گے. اور وہ کیسے؟ پچھلے دنوں نیب نے ایک ریفرنس تیار کیا جس پہ قائم علی شاہ کا نام ڈالا گیا، جس میں آپ کے شرجیل میمن کا اور ایک بزنس مین کا، اس کا دائرہ وسیع کر کے وہ کھرا جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے اور یہ مجبور کریں گے پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیکیں اور چولستان میں جو 1,00,000 ایکڑ زمین SIFC کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے لیے مختص کی گئی ہے، اس کا پانی جو ہے دریائے سندھ سے وہاں پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کی عوام کا سر کا سودا کریں گے اور سندھ کا پانی وہاں پہ ڈائیورٹ ہوگا. یہ میری کوشچن کو یاد رکھیے گا.